السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہمارا دین اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، اور اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انسان بنانے آئے۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے دین کو کچھ عبادات، کچھ ریچولز پر محدود کر دیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی، ٹوپی، پردہ، حجاب، نقاب، کچھ رسومات، میلاد کی محفلیں، اچھے یہ دین سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ بس دین ہے۔ یعنی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر انسان دین کو صرف اس کے اندر کنفائن کر دے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، لیکن یہ دین کا حصہ ہے، یہ کامل دین نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ صرف ظاہر کے اوپر فوکسڈ ہوتے ہیں کہ میری شکل صورت کیسی ہو جائے، بس، یعنی اس سے آگے نہیں نکلتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر کو بنانے آئے تھے کہ ہماری شکل صورت ایسی ہو جائے، ایک لاجیکل کوشچن جو انسان اپنی ذات سے کرے، بٹ اٹ ڈز ناٹ میک سینس، رائٹ؟ لاجیکلی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں آئے تھے اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس کو عام فہم زبان کے اندر زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ کس چیز کی جاہلیت تھی؟ کس چیز کی اگنورنس تھی؟ اگنورنس تھی کہ انسان کو انسانیت بھول گئی تھی، اس کا علم انسان کو بھول چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے، سالوں کی لڑائیاں، بے حیائی، شادی کے بغیر تعلقات، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ قصیدے لکھتے تھے کہ باپ دادا پہ فخر کرتے تھے کہ میرے باپ دادا نے کتنے لوگ کتنے جنگ میں مارے، اور پھر یہ لڑائیاں جیسے میں نے کہا جنریشنز آفٹر جنریشنز چلا کرتی تھی۔ تو اس انسانیت سے گرے ہوئے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو دوبارہ سے انسانیت کی تعلیم دے، اور یہ انسانیت کی تعلیم کا حصہ ہے کہ ایک اور جو بہت بڑی برائی، وہ شرک کرنے لگ گئے تھے۔ بتوں کو خود ہی ہاتھوں سے بناتے تھے، خود ہی ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا، شرک کو ختم کیا، توحید کی دعوت دی، اور انسان کو انسانیت کی تعلیم دی۔ عدل انصاف نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ ایک مشہور نعرہ ہوتا تھا ان کا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس سے فرق نہیں ہے۔ تمہارا برادری، تمہارا قبیلہ یہ معنی رکھتا ہے، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، تم نے اپنے برادری کے، اپنے قبیلے کے، اپنے ٹرائب کے، اپنی فیملی کے بندے کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عدل انصاف نہیں ہے۔ تو اس نعرے کو ختم کیا، کلچر کو ختم کیا، جو کلچرل ایشوز شروع ہو چکے تھے، یعنی دین ابراہیمی کے اندر جو چیزیں، ظاہری بات ہے ایک تو شرک آ گیا، لیکن اس کے علاوہ کلچر جو ہے اس دین ابراہیمی کو ڈومینیٹ کر گیا۔
رائٹ. یہ سارے ایشوز تھے جو کہ بہت سارے آج بھی مسلمان امت کے اندر دوبارہ سے کریپ ان کر گئے. لیکن پلیز یہ ہمیں اس چیز کو اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے. شاید میں بیسیوں دفعہ یہ بات کر چکا ہوں گا، لیکن ہمیں یہ چیز بار بار ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام کیا ہے. دین اسلام انسان کو انسان بنانے آیا ہے. اس لیے دین اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے. فطرت کیا ہوتی ہے؟ فطرت وہ نیچر ہوتی ہے، ان بلٹ انسٹنکٹ نیچر ہوتی ہے انسان کی، جس پہ کہ انسان پیدا ہوتا ہے. ہر اچھے انسان کو، ایک ساؤنڈ انسان کو، ایک سالم دل والے انسان کو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، سوری، سچ بولنا اچھا لگتا ہے، جھوٹ بولنا برا لگتا ہے. ہر سالم انسان کو، ساؤنڈ ہارٹ والے دل کو حیا اچھی لگتی ہے، اس کو شرافت اچھی لگتی ہے، لوگوں کی مدد اچھی لگتی ہے، خود غرضی اچھی نہیں لگتی ہے. یہ ہے فطرت. تو دین اسلام کے سارے اصول انسان کو اس فطرت پہ واپس لانے کے لیے ہیں کہ دیکھو یہ اصول ہیں دین کے، ان پہ اگر چلو گے پورے کے پورے تو تم دوبارہ سے اس فطرت پہ واپس آ جاؤ گے جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو اس انسانیت کو انسان پھر بھول گیا ہے. ہم بھی بھول گئے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی بھول گئے ہیں. وہ لگتا ہے کہ سب لوگ دوبارہ سے بھول چکے ہیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. بہت بدقسمتی کی بات ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے ایکچولی. زندگی میں، دنیا میں ہمارا امتحان اسی چیز کا ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. جتنے بھی نبی آئے، ابراہیم، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے انسان کو انسانیت کا درس دیا ہے. جو شریعت لے کر آئے وہ ساری کی ساری اصل میں انسانیت کا درس ہے. جب انسان انسانیت سے گرنے لگتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو بھیج دیتے تھے جو دوبارہ سے ان کو انسانیت پہ کھڑا کرتا تھا، اللہ کی یاد کر دلاتا تھا. انسان متکبر ہو جاتا تھا. یہ بھی انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے. کیسے ایک انسان تکبر کر سکتا ہے؟ تکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا. میں کیسے کسی کو کمتر سمجھ سکتا ہوں جبکہ میرے رگوں میں بھی وہی خون دوڑنا ہے جو کسی اور کی رگوں میں دوڑنا ہے. میری خون کا رنگ بھی سرخ ہے جیسے کسی کے خون کا رنگ بھی سرخ ہے. میں کیسے اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھ سکتا ہوں جبکہ اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے. ہم سب کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے. سب کو، سارے انسانوں کو. میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ اگر جس ایک ذات کو، جس کو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر، دوسرے سے بڑا سمجھنے کا حق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المتکبر. اللہ بڑے ہیں، باقی ساری مخلوق چھوٹی ہے. تو یہ بھی انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے. تو ہر نبی انسان کو انسانیت کا درس دینے آیا ہے کہ انسان بنو، انسان بنو، انسان بنو. اور یہ چیز ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے کہ ایک نبی جب چلا جاتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد پھر انسان انسانیت کو بھول جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو بھیج دیتے تھے. تو آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کو بنایا، صحابہ کو تیار کیا. ایسے انسان دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملیں گے نبیوں کے بعد، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. والذین معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں. تم ان کو عبادت میں دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں دیکھو گے. تم دیکھو گے کہ وہ کفر پہ بہت سخت ہے، کفر ان سے ہضم نہیں ہوتا. اشداء علی الکفار، لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے، محبت کرنے والے، جانثار، خود غرض نہیں تھے، اپنا نہیں سوچتے تھے، دوسروں کا سوچتے تھے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے بے شک خود فقیر لوگوں، پھر بھی دوسروں کی سوچتے رہتے تھے. یہ انسان تیار کیے تھے اللہ کے آخری نبی نے، ایک انسانوں کا گروپ
جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ایسے انسان روئے زمین میں کبھی نہیں آئے، بہادر، نڈر، جانثار، محبت کرنے والے، سیلف لیس لوگ. یہ آخری نبی انسان بنا کے گئے، لیکن پھر انسان آہستہ 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 انسانیت سے گر گیا. اگر ہم اپنی ذات کے اوپر نظر ڈالیں، ہم لوگ پھر خود غرض ہو گئے ہیں. پھر ہم لوگ جو ہے نفرتیں ہمارے دل کے اندر، بغض ہمارے دل کے اندر، حسد ہمارے دل کے اندر، تکبر ہمارے دل کے اندر، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی ذات کو، اور پوری انسانیت کر گئی ہے. لیکن میں باقیوں کو کیا کہوں میرے بھائیوں، ہم مسلمان، میں اور آپ، ہم تو اس آخری نبی کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ ہم ان کی شریعت اور سنت کو سمجھنے والے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ آپ کے خیال میں غیر مسلم سمجھیں گے؟ جب اذان ہوتی ہے مسجد میں تو حیا علی الصلاح کسی ہندو، عیسائی، یہودی، بدھسٹ، ایتھیسٹ ان کو پکار رہے ہوتا ہے مؤذن. کس کو پکار رہا ہوتا ہے؟ مسلمان کو. نہیں آتا مسلمان. دیکھیں جا کے فجر کی نماز میں کتنے کھڑے ہوتے ہیں، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، مغرب میں. ہم لوگ اگر کس کو ہم کہیں بھائی، ہم اپنی ذات کو کلیم کریں کہ ہمیں تو انسانیت کا درس ملا ہوا ہے نا، ہم کیوں انسانیت کو بھول چکے ہیں؟ اور ساری ساری دنیا بھول چکی ہے انسانیت کو. یہی امتحان ہے انسان کا کہ انسانیت کو یاد رکھے. یہی دین کا درس ہے، یہی دین کا پیغام ہے. اللہ کو یاد رکھیں، اور اللہ کو یاد اس لیے رکھیں تاکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اور اللہ کا بندہ سمجھ کے اللہ کے باقی بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کریں. یہ ہے دین اسلام، یہی ہے سارے ادیان، سارے کے سارے دین یہی ہیں. اور میرے بھائیوں، اسی امتحان کا حصہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں آزماؤں گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً. میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیتا ہوں. انسان انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. اتصبرون، صبر کرو گے؟ اللہ کا ایک سوال ہے، صبر کرو گے؟ کھڑے رہو گے ثابت قدم، صبر کرو گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور آزماؤں گا تم کو. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کم ہو جائے گا، مال کا نقصان ہو جائے گا. والانفس، کبھی جانوں کا نقصان ہو جائے گا. والثمرات، کبھی ثمرات، کبھی پھل کم ہو جائیں گے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو واقعی جیسے پھل کم ہو گئے، درختوں پہ قحط آ گیا، یہ بھی ہے. کچھ نہیں، یہ بھی کہا کہ ہر جب ہم محنت کرتے ہیں تو اس کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، اس کے فروٹس ہوتے ہیں، ان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. تو کبھی محنت بہت کرو گے لیکن ملیں گے نہیں، پھل نہیں ملے گا اس کا. تو وہ ایسا بھی ہوگا. کس چیز کی آزمائش ہو رہی ہے بھائی؟ آزمائش میں کیا اینڈ رزلٹ، کیا کیا ریکوائرمنٹ کیا لگی؟ ہاں، ایگزیکٹلی، ثابت قدم رہنا، بھول نہ کرنے لگ جانا اللہ پہ. ہاں، کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی سوچنے لگ جائے کہ یار پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں. ایسا مت کرنا. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دینا. یہ صبر، یہ اردو زبان کا صبر نہیں ہے. ہم لوگ اصل میں اردو بولنے والے، ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ اردو اور عربی زبان کے ملتے جلتے ہیں، اور ہم جب کوئی عربی کا لفظ آتا ہے تو ہم اردو میں اس کو وہی سمجھتے ہیں جو اردو میں ہے. ہم سمجھتے ہیں صبر یہ ہوگا کہ کسی نے مجھے تھپڑ مارا اور میں کہوں گا جی کوئی بات نہیں، یہ ہے صبر. ہاں، زیادہ سے زیادہ کسی کا انتقال ہو جائے گا اور میں چیخوں چلاؤں گا نہیں، تھوڑے آنسو بہا کے کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے صبر. یہ بھی صبر ہے. لیکن ہمارا صبر یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے بدقسمتی سے ہمارا دین، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پہ ختم ہو جاتا ہے نا، اسی طریقے سے ہمارا صبر کی ڈیفینیشن بھی یہاں ختم ہو جاتی ہے. صبر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اتنا وسیع لفظ ہے، شاید ہم اردو زبان میں اس کی صحیح طرح سے تعریف بیان بھی نہ کر سکیں. صبر کہتے ہیں عربی زبان میں جیسے بھی حالات آ جائیں اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرنا.
یہ ہے صبر۔ اگر ایک جملے میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں، جو بھی حالات آ جائیں، اصولوں پہ سمجھوتا نہیں ہے۔ جو اللہ نے شریعت دی ہے اس پہ ثابت قدم رہنا، اصولوں پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ اسی لیے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جو تفصیل میں جاتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں 3 طرح کا صبر ہے، صبر علی الطاعہ ہے، صبر علی المعصیہ ہے، صبر علی البلاء ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ صبر المعصیہ کیا ہے؟ کہ گناہ کی بہت رغبت ہو رہی ہے لیکن اصولوں پہ سمجھوتا نہیں۔ باہر نکلے، کوئی خاتون گزر گئی بغیر کپڑوں کے سامنے سے، کسی نوجوان کے دل میں بڑی چاہت ہوئی کہ دیکھو، نظر اٹھا کے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں ہے، نظر جھک گئی۔ یہ ہے صبر۔ یا صبح فجر کی رات کو دیر ہو گئی سوتے سوتے، اور صبح راتیں چھوٹی ہیں مثال کے طور پہ گرمیوں کی، اور 3-4 گھنٹے کی نیند ہوئی مشکل سے، اور فجر کا وقت ہو گیا، بالکل نہیں دل چاہ رہا اٹھنے کو، اتنی سخت تھکاوٹ ہوئی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے اٹھ گئے، اصولوں پہ سمجھوتا نہیں۔ یہ ہے صبر۔ اور صبر علی البلاء تو وہی ہے جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں کہ کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آگے، اصولوں پہ سمجھوتا نہیں۔ یہ نہیں کروں گا کہ خدا نہ خواستہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں چیخنے چلانے لگ جاؤں، اپنے کپڑے پھاڑنے لگ جاؤں، اپنے بال نوچنے لگ جاؤں، نوحہ شروع کر دوں۔ اصولوں پہ سمجھوتا نہیں۔ صحابیات، عورت ذات عورت ذات کے ایموشنز مرد سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کے والد کا انتقال ہوا، ایک صحابیہ کے، تیسرے دن جب تیسرا دن ختم ہوا تو انہوں نے کہا مجھے خوشبو تو کوئی لا کے دیں۔ خوشبو منگوائی، خوشبو کو لے کے اپنے اوپر لگایا اور کہا یہ میرا اعلان ہے کہ میری آج سے تعزیت ختم ہو گئی ہے، میری آج سے کیا کہتے ہیں اس کو، افسوس کرنا ختم ہو گیا، سوگ ختم ہو گیا، جزاکم اللہ، سوگ ختم ہو گیا آج۔ عورت ذات، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا سوگ 3 دن ہے بس، چوتھے دن منگوا کے اپنے آپ کو لگایا، لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ دل دکھنا بند ہو گیا، یاد ختم ہو گئی، لیکن اصولوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ دیکھو اصول یہ ہے کہ 3 دن کا سوگ ہے، چوتھے دن نہیں ہے، چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیک ٹو نارمل۔ تو چوتھے دن آ کے صحابیہ، میں اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں، عورت ذات جس کے جذبات ہوتے ہیں، جس کا دل زیادہ دکھتا ہے، اس کی فیلنگ زیادہ ہوتی ہیں، ایموشن زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بلا کے ختم۔ یہ ہے صبر، یہ ہے صبر کہ اصولوں پہ سمجھوتا نہیں، کوئی حالات آ جائیں۔ اسی لیے تو علم پڑھنا ضروری ہے کہ اصول ہیں کیا، اصول کیا ہیں، کیا چیز کلچر ہے، کیا چیز دین ہے نا؟ کس طرح شادی کرنی ہے، کیسے ولیمہ کرنا ہے، کیسے نکاح کرنا ہے، کیسے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز جائز نہیں ہے، کیسے کسی کے انتقال پہ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اب سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ان کا 16 مہینے کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، گود میں اٹھایا ہوا تھا ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو۔ اب صحابہ پہ جان قربان ہماری، اب دیکھیں سیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو دیکھیں، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے رہے، آپ رو رہے ہیں، وانتا یا رسول اللہ۔ اب سوچیں کہ عمل کرنے کا شوق ہے نا، یہ تو نہیں ہے چلو یار اس شادی پہ ایک ہی بیٹا ہے نا، شادی پہ دھوم دھڑکا کرتے ہیں باقی دیکھا جائے گا۔ کیا بری سوچ ہے یہ، شرم کا مقام ہے ایسی سوچ پہ۔ کیسی علم ہے یار، کیسا علم ہے یہ، کیسا دین ہے یہ، کیسا تزکیہ ہے یہ، کیسی باتیں ہیں؟ جی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے تو شرم کا مقام ہے اگر ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہم جو دین پڑھنے والے لوگ ہیں وہ دین پہ عمل کریں گے، سیکھ رہے ہیں، عمل کی نیت ہے، مانتا یا رسول اللہ، آپ روتے ہیں، فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، اس سے تو ممانعت نہیں ہے، یہ تو دل کی نرمی ہے۔ اور کیا فرمایا ان العین تدمع وان القلب یحزن، کہ کہ آنکھیں تو رو رہی ہیں، دل اداس ہے، لیکن وما نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن زبان پہ وہی الفاظ آئیں گے جس سے میرا رب راضی ہوگا، بس نہیں چیخوں گا، نہیں چلاؤں گا، نہیں کوئی اور شکایت کے الفاظ کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ساتھ میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میرا دل وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ،
ابراہیم تمہاری جدائی پہ دل بہت اداس ہے، لیکن کروں گا وہی جو اللہ نے حکم دیا، اصولوں پہ سمجھوتا نہیں ہے۔ یہ ہے صبر۔ یہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سب کچھ آئے گا۔ ہاں، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، مال بھی جائے گا، جانیں بھی جائیں گی، پھل بھی جائیں گے، ثمرات بھی ختم ہوں گے، کچھ لوگ آزمائش بن جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کرو گے صبر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں مبشر صابرین، بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو جو اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ان کو بشارت دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یہاں مصیبت یہ بلا کا ذکر آ رہا ہے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں اللہ کے پاس سے آیا، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، دنیا تو ختم ہونے والی ہے یار۔ کیا زبردست کلمات ہیں۔ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ موت، پریشانیاں، بلائیں، سب ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی نہیں ہے؟ ہر وقت گزر نہیں جاتا کیا؟ اگر پیٹ میں درد ہوگا تو کیا پیٹ میں درد ہمیشہ رہے گا؟ چلا جائے گا۔ سر میں درد آئے گا تو ہمیشہ رہے گا؟ چلا جائے گا۔ یا بہت ہی ہو گیا تو موت کے ساتھ چلا جائے گا؟ کبھی بھی ہمیشہ تو نہیں رہنے والا۔ خالدین فیہا ابداً کے زمرے میں تو نہیں آتا نا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز تو نہیں ہے، تو جائے گی، وقتی چیز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کے پاس جائیں۔ یہ اپنے آپ کو یہ یاد دہانی پلس ان الفاظ، ان کلمات کے اندر ایک خاص تاثیر ہے۔ جو پڑھتا ہے اس کو دل سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اللہ کی ایک خاص رحمت آ جاتی ہے۔ یہ صلوات جو ہے نا، اللہ کی خاص رحمت ہے، کیونکہ رحمت جو عام رحمت ہے وہ بھی ہے، وہ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رحمت کا تو الگ سے ذکر ہے، تو یہ صلوات کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی خاص رحمت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے صلوات؟ یہ کوئی خاص رحمت ہے اللہ کی، اور اس کے بھی درجات ہوں گے، واللہ اعلم، یا ہیں، لیکن صبر کرنے والوں پہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جب انسان کسی مصیبت کو دور سے دیکھتا ہے نا تو اس کو شاید زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب انسان کسی مصیبت کو اپنے اوپر آتی ہے نا تو اس کو شاید کم تکلیف ہوتی ہے۔ ورنہ بندہ دور سے دیکھ کے بندے کو سمجھ نہیں آتی اس بندے نے برداشت کیسے کر لیا، نہیں سمجھ میں آتی۔ کئیوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، پوری خاندان، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، گاڑی الٹ گئی، بندہ بچ گیا، بیوی بھی فوت ہو گئی، اس میں بچے بھی فوت ہو گئے چھوٹے چھوٹے، اور وہ بندہ ہے، بندہ سوچتا ہے یار اس کا پورا خاندان اجڑ گیا، اس نے کیسے برداشت کیا؟ اور آپ اس سے جا کے ملتے ہیں، مجھے تو ایسے، میں ملا ہوں لوگوں سے ایسے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں تعزیت کن الفاظ کے ساتھ کروں، میرے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کہ کیسے اس بندے کو کہوں یار صبر کرو، اس کا تو سارا گھر اجڑ گیا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس کے بچے فوت ہو گئے، ایک بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، کریٹیکل حالت میں ہے، اس بندے کو کیا کہوں؟ اور اس بندے سے جا کے بات کرے اور وہ ڈرتے ڈرتے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بہت شدید صدمہ ہے، تکلیف ہے، اللہ آسانی کریں، یہ جو آپ ڈرتے ڈرتے الفاظ کر رہے ہو، تو وہ بندہ اتنی سکینت کے ساتھ ایک ہلکی سی، یعنی کبھی مسکراہٹ کے ساتھ، اللہ کی مرضی تھی، بندہ سوچتا ہے یہ کہاں سے آ گیا اس کے اوپر اتنا صبر؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں میرے بھائی، ہم اللہ کی، جب اللہ تعالیٰ کو ایکویشن سے نکال دیتے ہیں نا، وہاں ایشو شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ایکویشن سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں سمجھنے کے۔ اس سے بالکل پیچھے، یہ تو میں نے شروع کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، 155 نمبر آئے تھے سورۃ
کون سی حافظ صاحب؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس کے بعد اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو اموات مت کہو مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم کو پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے تمہیں۔ اور ایک اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں خیال بھی مت کرو کہ وہ اموات ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، فرحین، سبحان اللہ، اللہ اکبر، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو بہت خوش ہیں، وہ بہت خوش ہیں جو کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ اس چیز پہ بھی خوش ہیں کہ جو ابھی تک ان کے پاس پہنچے نہیں ہیں، ان جو پیچھے رہ گئے، ان کے رشتہ دار، عزیز اقارب، دوست احباب، وہ اس چیز پہ بھی خوش ہے کہ جب وہ بھی اسی طرح ہمارے پاس آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ خوش ہیں اس چیز سے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ان کو ملی ہیں، اللہ کی طرف سے فضل ان کو ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی ایمان والے کا اجر ضائع تھوڑی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو جب ایکویشن سے نکال دیتے ہیں نا، تب ہماری سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے، بالکل ایک ڈفرینٹ سوچ ہو جاتی ہے۔ پھر تو ایک ایمان والے اور غیر ایمان والے میں کیا فرق رہ گیا جب اللہ تعالیٰ کو ایکویشن سے نکال دیا۔ غزوہ احد کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، جبکہ بہت نقصان ہوا۔ پتہ ہے غزوہ احد کے نہیں کتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے؟ ہاں، تقریباً 70 نا، 73، 70 کے قریب۔ کتنا غمناک واقعہ تھا تمام صحابہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو بہت دردناک واقعہ تھا۔ ہم کربلا کی بات تو کرتے ہیں لیکن احد کی بات اتنی نہیں کرتے۔ کربلا بھی بہت خطرناک واقعہ تھا، بہت دردناک واقعہ تھا، احد بھی اتنا ہی دردناک واقعہ تھا، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جہاں پر ان کے چچا، ان کے جگری دوست، ان کے بچپن کے ساتھی، ان کے دودھ شریک بھائی، اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر سیدنا حمزہ کو کتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ان کی لاش کو میوٹیلیٹ کیا گیا، مسلح کیا گیا، کاٹا گیا، ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، جگر نکالا گیا، کیا کیا نہیں کیا، کتنا دردناک واقعہ تھا، اور مسلمانوں کے اوپر بہت شدید قسم کی تکلیف تھی۔ تو یہ جو سارے شہید ہو گئے تھے اور پیچھے غم کر رہے تھے، تو انہوں نے، یہ لکھا ہوا ہے تفسیر کی کتابوں میں، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ گئے تو انہوں نے تو جو اللہ کے پاس پایا وہ تو خوش تھے، اور پیچھے جو رہ گئے تھے وہ غمگین تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب کو بتا دے، ہم تو بڑے خوش ہیں، ہم تو بہت خوش ہیں کہ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو نہ کوئی خوف ہے نہ ہمیں کوئی غم ہے، ہمیں تو اللہ رزق دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ اس وقت میں نازل فرمائیں کہ ان کو جا کے بتائیں کہ وہ تو، ان کو تو اموات کہو ہی نہ، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو خوش ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ان کو خبر دی گئی کہ یہ تمہارے بھائی جو اللہ کے پاس چلے گئے وہ تو اس وقت جنت میں سبز رنگ کے، ابو داؤد شریف کی غالباً یہ حدیث ہے، سبز رنگ کے پرندوں میں اللہ نے ان کی روح کو رکھا ہے اور وہ جنت میں جہاں چاہ رہے ہیں مزے سے پھر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، خوش ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ احد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ کیوں شکست ہوئی اور کیا اس میں فائدہ ہوا، کیا اس میں نقصان ہوا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فائدے گنواتے ہوئے فرمایا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر تمہیں آج تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچے ہیں، تو دیکھو یاد کرو پچھلے سال بدر ہوئی تھی، بدر میں ان کو تکلیف پہنچی تھی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میں لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں. کبھی ایک حالات ہوتے ہیں، کبھی دوسرے حالات ہوتے ہیں، حالات اونچ نیچ آتی ہے، یہ امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ اصل میں دیکھنا چاہتے تھے تم میں سے ایمان والا ہے کون، کس کے اندر واقعی ایمان ہے. یہ تو امتحان تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے شکست اس لیے دی وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ میں تم میں سے شہید لے لوں. اب یہ ایمان کی آنکھ سے اس ایکویشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھ کے جب ہم دیکھیں گے تو پھر احد کتنا دردناک واقعہ، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، میں تو چاہتا تھا تم میں سے تم پہ فضل کروں اور تم میں سے شہید کچھ لے لوں. کامیابی کامیابی. تو بھائیو یہ چیز یاد رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کو کبھی ایکویشن سے نہ نکالیں. حالات اونچ نیچ ہوتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، امتحان ہے، آزمائش ہے، لیکن لیکن بدقسمتی ہے کہ انسانیت جیسے میں نے شروع کیا تھا اتنی گر گئی ہے کہ وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، انسان کو مار رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ایک انسان کو مار دینا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو مار دیا، اور ایک انسان کو زندگی دینا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو زندگی دے دی. یہ ہے دین اسلام. لیکن یہی انسان ہے، مار رہا ہے ایک دوسرے کو بدقسمتی سے. اور ظاہری بات ہے جب اپنے جاتے ہیں تو دل کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ تسلی کے الفاظ کچھ انسان اگر قرآن کو یاد رکھے، سامنے رکھے، تو کچھ دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے جو کہ بدقسمتی سے فلسطین میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے، اور جتنے پیچھے رہ گئے اللہ تعالیٰ ان کو بہت صبر جمیل عطا فرمائے. ہمیں شاید جیسے میں نے کہا ہمیں شاید زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت صبر آیا ہو. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کو بہت صبر آیا ہوگا انشاءاللہ. تو پہلی بات تو ولا تہنوا ولا تحزنوا، دل چھوٹا نہیں کرو، غم نہیں کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان رکھو دل میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اوپر ہی ہو گئے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، پورا ایمان، کامل ایمان، ہماری طرح کا نہیں، ہماری طرح کا نہیں. ہمارا ایمان کیسا ہے یار؟ ہم تو دو پیسوں پہ بک جاتے ہیں، ہے نا، سود لیتے ہیں، دو پیسے ہی ہیں، اس پہ بک جاتے ہیں. رشوت لیتے ہیں، دو پیسوں پہ بک جاتے ہیں. وراثت کا مال تقسیم نہیں کرتے خواتین میں، ہمارے معاشرے میں، دو پیسوں پہ بک جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا حال. لوگ کیا کہیں گے، اس پہ اپنے سارے اصولوں کا سودا کر دیتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گا، وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. خدا کی ناراضگی کے بارے میں بھی سوچ لیں کبھی، خدا بھی تو ہے. اگر ایمان پورا آ گیا نا میرے بھائیوں دل کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نصرت آتی ہے. تو ایک تو کرنے کے کام یہ ہے کہ شدید استغفار کی کیفیت ہو، اور پورے کے پورے دین کے اصولوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو. اب اس چیز کو سمجھتے ہی قرآن کو پڑھو میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھو. کم از کم روزانہ ایک رکوع پڑھ لیں. جو تلاوت ہوتی ہے نا مسجد میں، فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں جہری تلاوت، اس کو کانوں سے سنا کریں. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو گھر جا کے دیکھے تو صحیح ہے امام صاحب نے ابھی اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچایا وہ کیا تھا.
ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد ہوتا دوسری رکعت میں پہنچ کے کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جی اسکور کیا ہوا ہے۔ کم از کم سنے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے۔ میرے ایک استاد کہتے ہیں کہ امام اللہ تعالیٰ کا ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دینی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ امام کی جہری تلاوت میں اس کی زبان سے پیغام نشر کرتے ہیں، وہ ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے۔ اب یقین کریں میں نے اپنی زندگی کے اندر اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام نشر ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کو اگر سمجھ اگر تو اصولاً تو آنی چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں، قرآن کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے جب پڑھا جا رہا ہو، لیکن اگر نہ ہو تو کم از کم جا کے گھر میں، جا کے گاڑی میں، آپ سب کے پاس فونز ہیں، ایپس ہوں گی آپ کے پاس آلریڈی قرآن ایپس، جا کے دیکھ لیں کہ بھائی یہ جو ابھی امام صاحب نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے تھے۔ تو پلیز قرآن کو پڑھیں، ہم سارے کے سارے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہمیں یہ بات بار بار بتا رہا ہے کہ ایمان کو مضبوط کرو، شک نہ کرو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی مدد نصرت تبھی آئے گی جب ایمان کامل ہوگا، دین پہ پورے چلو گے، اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرو گے، ورنہ نہیں، ورنہ قصور تو ہمارا ہی ہے یار، ساری امت کا قصور ہے، میرا بھی قصور ہے اور آپ کا بھی قصور ہے، ہم سب کا قصور ہے۔ تو ایک تو استغفار کی کثرت، توبہ، علم کا حصول، عمل، دوسرا دعاؤں کا اہتمام، بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا کو چھوٹا سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ بدر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، جبکہ وہ اس لشکر سے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے، اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے تو اصل میں تو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، چھوٹا سا مال تجارت لے کے، اس پہ تھوڑا سا روب ڈالنے کے لیے، اس پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے تاکہ ایک روب دھاک بیٹھ جائے مسلمانوں کی کہ کمزور نہیں ہم۔ وہ ابو سفیان نے پیغام بھجوا دیا مکہ کہ جی ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو آپ مسلح افواج بھیجیں، لشکر بھیجیں۔ تو 1000 کا لشکر مسلح ہو کے جب سامنے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، صحابہ سے پوچھا کہ ہم لڑیں نہ لڑیں، یعنی تم لڑو گے؟ تو اللہ کے رسول کو تو حکم آ گیا لڑنے کا، لیکن صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، خیر لمبی کہانی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے، اور نماز میں مشغول ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور ایسے دعا مانگی، اتنی آہوزاری سے دعا مانگی، یا اللہ یہ چھوڑے سے مسلمان آج ختم ہو گئے تو پھر آپ کا نام لینے والا دنیا میں کون باقی رہ جائے گا؟ پوری جس طرح لجاجت کے ساتھ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ وہ آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا حسبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بہت ہو گئی، اتنی آہوزاری، اتنی آہوزاری، یعنی کہ اللہ کی مدد آئے گی، بس بس یا رسول اللہ۔ یہ دعا کی نتیجہ تھا کہ اللہ نے 313 کے لیے فرشتے اتار دیے، جن کے پاس نہ سامان تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ اسلحہ تھا، اور 1000 مسلح افواج کا لشکر، اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتار دیے۔ یہ دعا چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو، اتنے افسوس کا مقام ہے کہ دعا کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ بھائیو دعا کا اہتمام کریں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا درد ان کے دل میں رکھیں۔ یہ انسانیت، یہ اخوت اسلامی، یہ ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ نہیں ہوگا تو اس کا دین یا تو نامکمل ہے، یا اللہ سے رحم کی اپیل کرنی چاہیے، یا دین ہے ہی نہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں دین ہے ہی نہیں؟ ایک حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اوپر جو روحانی بیماریاں تھیں وہ تمہاری امت، تمہارے اوپر بھی رینگ رینگ کے آ رہی ہیں۔ پچھلی امتوں پہ جو روحانی بیماریاں تھیں وہ تمہاری طرف بھی رینگ رینگ کر آ رہی ہیں۔
فرمایا وہ بیماریاں ہیں حسد اور بغض. حسد اور بغض. حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی خوشی دیکھ کے دل میں آگ لگ جائے، کیا ہوتا ہے حسد. اور بغض ہوتا ہے نفرتیں، دشمنیاں، ہیٹریڈ، ایل فیلنگس، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ بغض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو بیماریاں ہیں نا، یہ حالقہ ہیں، کہ یہ حلق کر دینے والی ہیں. حلق کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے حلق کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے حلق؟ بال شیو کر دینا. جب ہم عمرے یا حج پہ جاتے ہیں تو یا حلق کرتے ہیں یا قصر کرتے ہیں، یا بال شیو کرتے ہیں یا بال چھوٹے کرواتے ہیں. قصر ہوتا ہے چھوٹے کروانا، حلق کرتا ہے شیو کر دینا. جب شیو کرتے ہیں تو پھر کتنے بال رہ جاتے ہیں بھائی؟ کوئی بھی نہیں، زیرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو بیماریاں حسد اور بغض، یہ حلق ہے. انہا حالقہ، کہ یہ حالقہ ہے، حلق کر دینے والی ہے. پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال کو حلق کرتی ہیں، ولیکن تحلق الدین، یہ دین کو حلق کر دیتی ہیں. یہ دلوں کی نفرتیں، یہ بغض، یہ حسد، یہ کینہ، یہ دین کو حلق کر دیتی ہیں. یعنی دین نام کو بھی نہیں رہتا. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان، ساتھ ہی فرمایا تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرے گا. ایمان ہے ہی نہیں، دین نام کو نہیں ہے اگر بغض، حسد، کینہ ہے. فرمایا تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا. لا تؤمنوا حتی تحابوا، جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے. نہیں فرمایا تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا. لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک تم ایمان نہیں ہوگا، اور تم میں ایمان نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے. اگر دلوں میں بغض، کینہ، نفرتیں، سیلفشنس ہوگی تو کوئی دین نہیں ہے، دین ہلاک ہو چکا ہے، نام کو بھی نہیں ہے. شکل صورت جیسی مرضی ہو، تمہارا اپنا ذاتی نام جو مرضی ہو، دین نام کو نہیں ہے. اور میں تمہیں بتاؤں محبت کیسے آتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ محبت کیسے آئے گی؟ افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، دعا دیا کرو ایک دوسرے کو. ہماری طرح کا سلام نہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. کیا السلام علیکم؟ کیا کہا ہے آپ نے بھائی؟ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پہ موت ہو. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، کیوں بد دعائیں دے رہے ہو میرے بھائی؟ کچھ اس کا پتہ کیا دلیل ہے؟ السلام علیکم کا جواب کیا ہے؟ سب نے کہا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماع ہو گیا یہاں پہ. السلام علیکم کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کسی کو کہیں السلام علیکم، السلام علیکم. ابھی سب نے کہا ہے وعلیکم السلام جواب ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم. یعنی سوچ ہی نہیں رہے. جیسے وہ ایک فیڈ ہو جاتا ہے نا کمپیوٹر کے اندر کوئی چیز، اور وہ پلے آن کر دیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم. اس کا مطلب دل سے کچھ نہیں کہا، کوئی دعا نہیں دی، یہ بھی نہیں سوچا کتنا اس نے کہا تاکہ اس کے جواب میں کتنا کہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر میں کہوں تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کم از کم، اور وہ برکاتہ بھی بڑھانا چاہیے، ہے نا؟ قرآن میں ہے نا، یہ پڑھا ہے قرآن تو قرآن میں ہے. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، مطلب کچھ سوچا ہی نہیں اس بندے نے، کچھ نہیں سوچا، بس کہہ دیا، ایک روبوٹ بن کے کہہ دیا. یہ دعا تھوڑی ہوتی ہے، دعا تو ہوتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پہ سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں. یہ کہ دل سے میں سلام کروں، آپ مجھ سے کریں، میں آپ سے کروں، محبت نہیں آئے گی کیا؟ اور افش السلام، پھیلاؤ، سب کو کرو، ہر ارے گہرے کو کرو. یہ میں نے بات آج سے کو 3-4 سال پہلے کہی تھی ایک ہماری کلاسز میں. اس کے تو اگلے 2-3 دن نا میں یہاں پہ دیکھتا تھا ہر بندہ اونچی اونچی زبان میں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. 3 دن بعد سب فوت ہو گئے، لگتا ہے ایسے ہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 3 دن بعد لگتا تھا سب فوت ہو گئے، ختم ہو گیا، بھول گئے نا. بس ہمارا اتنا ہی سا یاد دہانی، ہماری عقل، ہماری یادداشت اتنی کمزور ہے. اصل میں دل میں نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے سارا کا سارا. ہم صرف روایتی لوگ ہیں، بس روایتی لوگ ہیں.
دیکھا دیکھی، پرسنالٹی نہیں بن رہی ہماری، یہی وجوہات ہیں۔ امت کے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں نا میرے بھائی، اس کا قصوروار سب سے پہلے میں ہوں۔ مجھے استغفار کی ضرورت ہے، مجھے توبہ کی ضرورت ہے، مجھے اپنی زندگی پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، میرے سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، میں اللہ سے معافی مانگوں اور اللہ سے پھر دعا کروں کہ اللہ میری ذات کی وجہ سے امت تکلیف میں نہ آئے کہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا، بڑوں کا معمول رہا ہے، یہ معمول رہا ہے ان کا، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں میرے سے اچھا کون ہے۔ کسی کو نصیحت کرتے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ اگر آپ کہیں نا کسی کو، یار آپ اس طرح تو نہیں، آپ کو بات کرنی چاہیے، اچھا آپ بھی تو ٹھیک بات کیا کریں نا، ایک دم سے ریفلیکس اس کو واپس کرتا ہے کہ بجائے اس کے جزاکم اللہ خیرن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری اصلاح کر دی، تھینک یو ویری مچ، واقعی اپنا محاسبہ کرے، پھر واقعی میں ٹھیک بات نہیں کرتا، میں ٹھیک طرح بات کیا کروں، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، فوراً کوئی نہ کوئی کستا ہے باپ کوئی الفاظ، آپ دیکھ لیجئے، عام ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، استغفار کی شدید ضرورت ہے، دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے، استغفار کریں اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے میں توبہ کروں اپنی غلطیوں سے، اور سوچیں اپنے بھائیوں کا، سب کا سوچیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی سوچیں، جو ہمارے ساتھ نہیں رہتے ان کا بھی سوچیں۔ ہمارے بھائی جو فلسطین میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں سوچیں، جو پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں سوچیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی مالی مدد کریں، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ 3 چیزیں کہہ رہا ہوں صرف، دعا کریں، استغفار کریں، اپنی ذات کو ٹھیک کریں تاکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں، اور تیسری چیز ان کے لیے مدد کریں تھرو پراپر چینلز، جہاں پہ ٹھیک طریقے سے مدد ان تک پہنچ سکیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے، بدقسمتی سے ایسے موقعوں کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، یعنی ایسے وقت میں بھی لوگوں کو خدا یاد نہیں آتا، اور کب یاد آئے گا؟ اس کو دھندا بنا لیتے ہیں، اس کو باقاعدہ پیسے جمع کرنے کی ایک، اور اپنے اپنے کاموں میں استعمال کرنے کا۔ پلیز میک شور کریں کہ ہم لوگ صحیح طریقے سے اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اس کی مدد کرنا نہیں چھوڑ دیتا، اس کی مدد کرنا چھوڑتا نہیں ہے، جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جا کے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، سبحان اللہ، جو اپنے بھائی کی حاجت پورا کرنے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں واللہ فی عون العبد ما کان اللہ فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنی دیر میں مدد کرتا رہوں گا اپنے بھائی کی، اس وقت میرے کام بن رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کی، مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، یہ مسلمان کی تعریف بیان ہو رہی ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ اس سے اس کی وجہ سے قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ سستا سودا ہے، اتنا سستا سودا ہے نا؟ ایک کسی کی مدد کر دی، قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور ہو جانا کتنی مہنگی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اتنے سستے داموں بیچ رہے ہیں، اتنا سستا سودا ہے، بڑی مہنگی چیز مل رہی ہے بڑے سستے دام۔ قیامت کو اصل میں کوئی بات قیامت پتہ ہی نہیں ہے، کبھی کبھی سمجھ لگتا ہے لوگوں کو قیامت بھول گئی ہے، جب کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے مجھے لگتا ہے لوگوں کو قیامت بھول گئی ہے کہ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول بار بار یاد کروایا کرتے تھے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر،
کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے یہ کرے، اس کو چاہیے یہ کرے، اس کو چاہیے یہ کرے۔ اب سوچنے کی بات ہے، بہت ایمانیات میں تو اتنی ساری چیزیں ہیں، تو یہ اللہ اور قیامت کے دن ہی کو کیوں یاد کرایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اگر تو اس کو ایمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اپنے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے، اگر اچھی بات کرنے کی توفیق نہیں ہے تو چپ رہے، بری بات نہ کرے، جھوٹ مت بولے، غیبت نہ کرے، کسی کی دل نہ دکھائے، تحقیر نہ کرے، بہتان نہ لگائے، بے حیائی کی بات نہ کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں روک سکتا تو پھر زپ لگا لے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن باقی کیونکہ قیامت کے دن کو یاد کروا رہے ہیں اللہ کے رسول، قیامت کے دن ایک ایک لفظ جو منہ سے نکلے گا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ کیوں بولا، کیوں گالی دی اپنے بھائی کو، کیوں اس کی تحقیر کی، کیوں متکبرانہ الفاظ استعمال کیے، کیوں بے حیا کی باتیں کی، کیوں غیبت کی، کیوں یہ کیا، کیوں وہ کیا، پوچھو گی۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر تو ہے قیامت، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان، تو یا تو اچھی بات کرو یا چپ رہو، بری بات کرنے کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ قیامت ہمیں لگتا ہے بھول گئی ہے، قیامت بہت سخت دن ہے میرے بھائیوں، بہت سخت دن۔ قیامت سبحان اللہ، قرآن پڑھیے، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب لوگ اٹھیں گے، محشر میں جمع ہوں گے، تو ان کو دائیں بائیں اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ سمجھ میں ایسی آتی ہے، ایک طرف اچھے اعمال ہوں گے، ایک طرف برے اعمال ہوں گے، فرمایا سامنے جہنم نظر آئے گی اس کو، ہر بندہ جہنم کو دیکھے گا۔ جہنم نظر آئے گی، اور انسان ڈر جائے گا کہ اگر میرا آج یہ نیک اعمال برے اعمال کا پلڑا اگر برے اعمال کی طرف جھک گیا، اللہ نہ کرے تو یہ میرا ٹھکانہ ہے، کیا حال ہوگا بندے کا۔ اس سے پہلے یہ تو جس طرح حدیث میں آتا ہے، لوگ پریشان ہوں گے، نبیوں کے پاس جائیں گے یا اس کو شفاعت کر دیں ہمارے لیے، ایک کے پاس جائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، یہ سارے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی۔ آج ہمیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، اللہ بہت جلال میں ہے آج، نبی کانپ رہے ہوں گے، بہت صحیح حدیث میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کے خلیل، اللہ خلیل کہتے ہیں انٹیمیٹ دوست کو، بہت قریبی دوست کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا قریبی دوست بنایا، وہ کانپ رہے ہوں گے اس دن، میرے اور آپ کی کیا اوقات۔ ان کو پتہ کیا یاد آئے گا؟ تین چیزیں یاد آئیں گی، تین الفاظ منہ سے زندگی میں ایسے نکالے جس کے ڈبل معنی تھے، جو ڈبل میننگ ورڈز تھے، یہ بھی مطلب ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ تین کلمات یاد آئیں گے، وہ اس پہ کانپیں گے، اگر اللہ نے آج اس پہ پکڑ کر لی تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ کے خلیل کانپ رہے ہوں گے۔ ہم تو ایسے جھوٹ بولتے ہیں نا، پانی کی طرح، جیسے پانی پیتے ہیں اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، جیسا پانی پیتے ہیں بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، جیسا پانی پیتے ہیں لوگوں پہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، جیسے پتہ نہیں خدا ہے، معاذ اللہ۔ تین الف کلمات پہ اللہ کے خلیل کانپیں گے، اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مصیبت دور کر دو، ایک اللہ قیامت کی ان ساری پریشانیوں مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اللہ تمہاری دور کر دیں گے۔ کتنے سستا مل رہا ہے میرے بھائیوں۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو جو شخص کسی مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اور اسی کی ایک اور روایت میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو کسی مسلمان کی مالی تنگی میں آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ جو شخص کسی شخص کی مالی تنگی میں آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور احادیث کا ذخیرہ ہے، ایک اپنے بھائیوں کی مدد، اپنے بھائیوں کا خیال، اپنے بھائیوں سے محبت، ان کے بارے میں سوچنا، حقوق
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں، کتنے حقوق ہیں؟ 5 ہیں، ایک روایت میں، ایک میں 6 ہیں۔ سلام کا جواب دینا، سوچتے جائیں، سلام کا جواب دینا، آپ کہیں السلام علیکم، آپ کا حق ہے میں آپ کو کہوں وعلیکم السلام، آپ نے دی مجھے دعا، میرا حق ہے میں آپ کو بھی دعا دوں، کیا بڑھے گا اس سے؟ محبت۔ دوسرا، چھینک کا جواب دینا، سوچے حق ہے، میں نے چھینکا اور میں نے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ، آپ کے کان میں میرے الفاظ پڑے، میں نے چھینک مار کے کہا الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے حق ہے اس مسلمان بھائی کا، تم اسے کہو یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحمتیں نازل کریں، دعا، اللہ کی رحمتیں نازل ہو تم پہ، کیا بڑھے گی؟ محبت۔ تیسرا، بیمار ہو جائے عیادت کرو، کوئی بیمار ہو جائے اس کے پاس جاؤ، ایک حدیث میں آتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، ایک حدیث میں آتا ہے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دو، یہ پوری سائیکالوجی پڑھیں کہ کیا یہ جو ہیومن ٹچ ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے فیل گڈ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، یہ سائنس آج کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دو، ایک حدیث ایک روایت میں اس کا ہاتھ پکڑ لو، ظاہری بات ہے محرم نامحرم کا خیال کریں گے، رائٹ؟ اور اس سے کیا کہو لا بأس، فکر نہیں کرنی ہے، طہور انشاءاللہ، یہ تو تمہاری آخرت کے لیے خیر ہی خیر ہے، تمہارے تو گناہ مٹ رہے ہیں۔ ایکویشن میں میرے بھائیوں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول اور شریعت کو نہیں رکھیں گے تو پھر تو سب گیم خراب ہو جائے گی۔ اب اس کو پازیٹیوٹی کیا ہے اس بیماری میں؟ تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تم تو آخرت میں تمہارے لیے کتنا اجر ہو رہا ہے، فکر کی کیا بات ہے، اور اس کا دل بڑا ہو جائے گا، محبت آ جائے گی اس کے دل میں، ایک پازیٹیوٹی آ جائے گی۔ نمبر 4، جنازہ، یہ تھوڑی سی سب آگے پیچھے کر دیا لیکن کوئی بات نہیں ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے پہ پہنچ جاؤ، اور جنازہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دعا اپنے بھائی کے لیے، یعنی زندگی میں نہیں، جب چلا بھی جائے تب بھی دعا کرو، اللہم اغفرہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ واہلا خیرا من اہلہ، یا اللہ اس کو اس سے بہتر گھر دے دیں، اس کو اس سے اچھے گھر والے دے دیں، وادخلہ الجنت وعیدہ من عذاب القبر وعذاب النار، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں، اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیں، اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں، کیا فکر ہے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی، چلا گیا میرا بھائی، اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کے ساتھ کرم کر دینا، معاف کر دینا، انسان سارے یہ خطا کے پتلے ہیں، کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے۔ اور 5واں، ہاں دعوت دے، قبول کریں، کوئی دعوت دے دکھانے کے لیے نہیں کہ جی میرے 150 مہمان تھے ولیمے پہ، لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے 150 کو بلایا تھا، دل والی دعوت، کھانا کھلانا، دل سے کھانا کھلانا، اور وہ دل سے بلا رہا ہے اس کی دعوت قبول کرو اور جاؤ، یہ حق ہے، محبت کا جواب محبت سے دو۔ اور ایک چھٹا، ایک روایت میں آتا ہے جب وہ تم سے کوئی مشورہ چاہے تو خیر خواہی کے ساتھ اس کو مشورہ دو، خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ خیر خواہی، اچھا چاہنا، اچھے چاہتے ہوئے دل سے، ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، وہ امانت ہے اس کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے، اس کو اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اس کے شوز میں رکھو اور دیکھو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اور میں اگر ہوتا تو میں کیا کرتا، اور اس کے لحاظ سے اس کو مشورہ دو۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا تم میں سے جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسی پہ مشورہ دیں گے نا، میں ہوتا تو کیا کرتا، میں ان کے شوز میں کھڑا ہوں، میرے اوپر کیا گزر رہی ہوتی۔ تو بھائیوں، یہ ہے دین اسلام، اپنے بھائیوں کا خیال کریں، سوچیں، کسی پہ بھی، اپنے قریبی رشتہ دار، عزیز اقارب،
دوست احباب، اپنے بڑے، اپنے چھوٹے، اپنے دائیں، اپنے بائیں، اور کہیں پہ بھی امت میں مسلمان ہو، ان سب کے بارے میں سوچیں، فکر کریں، اور ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو بہت تکلیف گزری ہے، پلیز ان کو اپنی دعاؤں میں تو ضرور یاد رکھیں۔ کوئی نماز ایسی نہ گزرے کہ ان کے لیے دعا نہ کی جائے۔ کوئی کوئی کسی جو بھی قبولیت دعا کے اوقات ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد کے اوقات ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی مالی مدد کریں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ میک شور کریں کہ ٹھیک جگہوں سے بھیجیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کریں اور استغفار کریں اپنے گناہوں پہ، اپنے اوپر ندامت ہو، اپنی پریشانی ہو کہ یار میری وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے۔ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور توبہ کریں اپنے تمام گناہوں سے، اور انشاءاللہ پھر اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، کرم ہوگا انشاءاللہ عزیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں پورے کا پورا اتنا خوبصورت دین جو ہے، انسانیت کا، محبت کا، پیار کا، لوگوں کے بارے میں سوچنے کا، لوگوں پہ خرچ کرنے کا، لوگوں کے دکھ کو سمجھنے کا، ان کے درد کو محسوس کرنے کا۔ المؤمنون کررجل واحد، مومن تو ایک انسان کی طرح ہے، جیسے ایک انسان ہوتا ہے اس طرح سارے مومن ایسے ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ جب اس کے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت میں کہ اس کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے سارا جسم بخار میں چلا جاتا ہے، انفیکشن ہوئی ہے انگلی میں اور سارا جسم گرم ہو گیا، راتوں کو نیند نہیں آتی بخار کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سارے ایمان والے ایسے ہی تو ہیں، کسی کو تکلیف ہوئی، درد مجھے بھی محسوس ہوئی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، انسانیت، پیار، محبت، لوگوں کے بارے میں سوچنا۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہ جو مردہ دل ہیں یہ زندہ ہو جائے، اللہ کرے احساسات پیدا ہو جائیں، اللہ کرے کہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، لیکن اصولوں کے اندر رہ کر، اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کے لیے علم سیکھیں، دعا بھی کریں، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ ایک اور بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ جو حقیقت ہے اس کو حقیقت کر کے مجھے دکھا دیجئے، اور پھر اس پہ اس کی اتباع کی بھی توفیق دے دیں۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور یا اللہ جو غلط چیز ہے مجھے غلط دکھا دے کہ یہ غلط ہے، اور پھر مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ مجھے کلیئرٹی کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں، مجھے کیا رسپانسز، کیا ریئیکشنز ہونے چاہیے، مجھے یا اللہ آپ گائیڈ کر دیں، مجھے توفیق دے دیجیے۔ تو یہ ساری دعائیں مانگنی چاہیے اپنی ذات کے لیے، علم کی اضافے کے لیے، اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مانگیں، ہدایت بھی مانگیں کہ اللہ سورہ فاتحہ دل سے پڑھ لیا کریں بھائیو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھے راستے میں چلا دیجیے مجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں وہ والا۔ دعا سے پہلے تجدید ایمان کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ سارے لوگ صدقے دل سے توبہ کر کے جائیں انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، میری سے جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کریں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ تجدید ایمان کر لیں، کلمات سارے ہی پڑھ لیں، بیسکلی ایمان کو رینیو کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اگر کوئی یہ پڑھتے ہوئے بیت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر اخلاص سے ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم نے آج ایک دفعہ پھر اپنی غلطیوں سے کوتاہیوں سے اللہ توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول کر لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی ناراضگی ہے، یا اللہ ہم پر ہماری ذات کے اوپر جو بے برکتیاں ہیں، یا اللہ ہمیں جو توفیق نہیں مل رہی، اور یا اللہ امت پہ جو حال ہے میرے مالک، یا اللہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کی ناراضگی ہے میرے مولا ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا ارحم الراحمین اپنی ناراضگی کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ اگر آپ ناراض رہیں گے میرے مولا، یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یا اللہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ یا اللہ پلیز آپ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دیجیے میرے مولا۔ ہم کمزور ہیں، ہم چھوٹے ہیں، یا اللہ یا اللہ ہم شیطان کے یا اللہ اس کے حملے میں ہم زخمی ہو چکے ہیں، ہمارا نفس اندر سے وہ بھی امارہ ہے، یا اللہ ہم اندر باہر کے حملوں سے یا اللہ ہماری حالت بہت غیر ہو چکی ہے میرے مولا۔ لیکن یا اللہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو حقیقت حال پتہ ہے، یا اللہ آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، آپ تو وساوس سے بھی واقف ہیں۔ یا اللہ دل میں بہت ندامت ہے میرے مالک، بہت ندامت ہے، یا اللہ بہت پریشانی بھی ہے اپنے حال سے میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے مولا ہمیں معاف کر دیجیے۔ یا اللہ ان کا امتی ہونے کے صدقے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سے ناراض نہیں ہوئی ہے میرے مولا، اپنا کرم کر دے میرے مالک، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں توفیق دے دیجیے یا اللہ کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے، یا اللہ ہمارے رکوع ہمارے سجدے اچھے ہو جائیں میرے مولا، ہماری دعاؤں کے اندر یا اللہ گہرائی پیدا ہو جائے، یا اللہ ہم آپ کے ساتھ راز و نیاز کرنے والے بن جائیں میرے مولا، یقین کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، یا اللہ ہمارے دلوں میں کوئی شکوک شبہات نہ ہو میرے مولا، قرآن کا نور ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے دیجیے میرے مولا کہ ہماری زبان میٹھی ہو جائے، ہماری زبان میں سچ آ جائے، ہماری آنکھوں میں حیا آ جائے، ہمارے کان سچ سننے والے اور لوگوں کے بارے میں خیر سننے والے بن جائیں میرے مولا، ہمارے دل کے اعضاء ہمارے جسم کے اعضاء میرے مولا سارے کے سارے یا اللہ درست ہو جائیں، یا اللہ ہمارا دل نرم ہو جائے، یا اللہ ہماری سوچ اچھی ہو جائے، یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں ہدایت کی۔ یا اللہ آپ نے تو خود فرمایا ہے کہ اے میرے بندو کہ تم میں سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے مولا۔ ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں میرے مولا، توفیق کی بھیک مانگتے ہیں میرے مولا، ہمیں ہدایت دے دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے مت کیجیے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ امت پہ رحم کر دیجیے میرے مولا، امت پہ رحم کر دیجیے میرے مولا، امت پہ رحم کر دیجیے۔ یا اللہ امت پہ جو جہاں جہاں پریشان ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بھائی فلسطین میں شہید ہو گئے، ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے بزرگ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے میرے مولا، ان سب کو یا اللہ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے ان کو جنات میں یا اللہ اپنی رحمت سے رزق عطا کر رہے ہوں گے، لیکن میرے مولا جو پیچھے رہ گئے ان کو صبر جمیل دے دیجیے، اور میرے مولا یا اللہ یہ پریشانی ان سے دور کر دیجیے میرے مولا، یہ پریشانیاں ان سے دور کر دیجیے میرے مولا، یہ پریشانیاں ان سے دور کر دیجیے، یا اللہ ان کو بھی امن دے دیجیے میرے مولا۔
اللہ ان کو بھی امن دے دیجیے میرے مولا، ان کو بھی امن دے دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جہاں جہاں جدھر بھی امت پریشان ہے اللہ، سب کی نصرت اپنے غیبی جنود سے کر دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ آج بھی تو فرشتے اتر سکتے ہیں میرے مولا، میرے مولا آپ کے حکم کی دیر ہے میرے مولا، اللہ رحم کر دیجیے، یا اللہ کرم کر دیجیے میرے مولا۔ اللہ ہماری بھی، یا اللہ جتنی بھی ذاتی حاجات ہیں، دنیا کی، آخرت کی، روحانی، جسمانی، یا اللہ اپنے سے متعلق ہوں، اپنے گھر والوں سے متعلق ہوں، اپنی اولاد سے متعلق ہوں میرے مولا، یا اللہ ساری حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں عطا کر دیجیے یا ارحم الراحمین۔ میرے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت کر دیجیے، درجات بلند کر دیجیے، عزیز اقارب دوست احباب، ہمارے اکابرین مشائخ اساتذہ کرام سب، یا اللہ جتنے بھی امت میں سے مومنین مومنات مسلمین مسلمات میں سے جو آپ کے پاس آ گئے ہیں سب کی مغفرت کر کے درجات بلند کر دیں۔ اللہ جو حیات ہیں ان کو عافیت کے ساتھ رکھے میرے مولا، میرے مولا ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے، قابل نہیں ہے میرے مولا آپ قبول کر لیجیے یا اللہ غیب کے خزانوں سے اسباب دے دیجیے، مخلص معاونین دے دیجیے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے، شریر کے شر سے بچا لیجیے میرے مولا، سکون دے دیجیے میرے مولا، دلوں کو اطمینان دے دیجیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مصداق بنا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ تینوں حرم کی حفاظت فرما لیجیے اللہ، تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ بار بار زیارت کی توفیق دے دیجیے اللہ، اپنی شدید محبت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار محبت دے دیجیے یا اللہ، اس جگہ جہاں ہم رہتے ہیں یا اللہ اس کو بھی امن کا گہوارہ بنائیے یا اللہ، یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے میرے، یا اللہ سب جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول کر لیجیے اللہ، جنہوں نے زندگی میں کوئی بھی احسان کیا ہے اللہ، آپ اپنے خزانوں سے اللہ ان کو اس احسان کا بدلہ دے دیجیے میرے مولا یا اللہ، جب بھی آپ کے پاس آنے کا وقت ہو اللہ، خاتمہ بالخیر، کلمے کا، یقین کا، عافیت کا، آسانی کا، مغفرت کا، رحمت کا، یا اللہ خاتمہ، یا اللہ اپنے سے ملاقات عطا فرمائیے گا، قبر کی اور آخرت کے دن کی تمام منازل کو آسان کر کے یا اللہ بغیر حساب کتاب کے محض اپنے رحم و کرم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اللہ ان کے قدموں میں ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی یا اللہ عطا فرمائیے گا۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن بن مانگے عطا کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ۔